الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ خطرات کم ہی ہیں کہ چائنا اور بھارت کی لڑائی ہو، اس سے بڑھ کر خطرات یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کی لڑائی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت اور دوسرے جو میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی بہت ساری فوج گلگت بلتستان میں جمع کر رہا ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہاں پاکستان کو اپنی فوج لگانی ہی پڑے گی، اور یہ اس لیے کہ جب اگر بھارت کی جنگ یہ بے شک چائنا کے ساتھ ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ علاقہ جہاں بھارت کی اب فوج جمع ہو رہی ہے وہ ہمارے گلگت بلتستان کے ساتھ لگ رہا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں ایک طرف چائنا ہے، اس دوسری طرف بالکل دوسری طرف پاکستان ہے، اور درمیان میں بھارت ہے۔ تو بھارت اگر فوج چائنا کے خلاف بھی جمع کرے گا تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ وہ فوج ہمارے خلاف جمع کر رہی ہے۔ ایک تو یہ پاکستان کو اس اصول پر سوچنا ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری بات جس کی طرف میں توجہ دلاتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں جنگوں کا مطلب بہت سارے ملکوں کی تباہی ہوتا ہے اور ان پر خوف مسلط کیا جاتا ہے، اور خوف مسلط کر کے اسلحہ بیچا جاتا ہے۔ اصل یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلے خوف مسلط کیا جاتا ہے، اور اگر جنگ ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں جو ملک جنگ کے خطرے میں ہوتے ہیں وہ پیسہ لگاتے ہیں اسلحہ خریدنے پر اور دوسری چیزیں خریدنے پر، اور اس میں وہ اپنا بہت سارا پیسہ ضائع کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ ان ملکوں کو جو اسلحہ بیچتے ہیں۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ چائنا اور انڈیا کی جنگ میں ایک فریق جو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے آسٹریلیا، کیونکہ چائنا کا جو ساؤتھ چائنا سی ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے انڈو پیسیفک ہے، اس علاقے میں جو ہے یہ آسٹریلیا بھی ہے، اور آسٹریلیا امریکہ کا اتحادی ہے۔ یعنی جنگ اگر ہو تو آسٹریلیا امریکہ کا ساتھ دے گا، لیکن اس کے باوجود جس بات کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کرونا وائرس ختم ہوگا اس وقت تک مسائل بہت بڑھ چکے ہوں گے اور دنیا پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگی، اور انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے اگلے 10 سال میں، پہلے انہوں نے 2016 میں یہ سوچا تھا کہ ہم 195 ارب ڈالر خرچ کریں گے اپنے دفاع پر، اب انہوں نے اس کو بڑھا کر 270 ارب ڈالر کر دیے، یعنی 75 ارب ڈالر مزید بڑھا دیے۔ اور یہ کیوں بڑھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں اسلحہ خریدنا چاہتے ہیں شارٹ رینج بھی، کہ اگر چائنا کے جہاز ہیں جن کو ہم نشانہ بنا سکیں، اس کے لیے تقریباً 1 ارب ڈالر کا وہ اسلحہ امریکی نیوی سے خرید رہے ہیں، تو اس سے امریکہ کی معیشت خود بخود مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہم پھر سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ ٹوٹ رہا تھا وہ پھر جڑ گیا ہے، وہ تو اچھا خاصا پھر مضبوط ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لانگ رینج میزائل جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ تو نہیں بتلایا کہ وہ کتنا خرچ کریں گے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر شارٹ رینج پر یہ خرچہ ہو رہا ہے تو اس پر خرچہ تقریباً 5-10 ارب ڈالر ہوگا، اور یہ سارے میزائل پھر وہ امریکہ سے خریدے جائیں گے، تو امریکہ کی معیشت میں بہت سارا پیسہ چلا جائے گا۔ دوسری طرف میں نے بھارت کے بارے میں بتلایا تھا کہ بھارت اپنے جو ہے وہ تقریباً 16 جہاز خرید رہا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ اور وہ روس سے خرید رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں روس بھی امیر ہوگا، تو یہ ممالک اپنا اسلحہ بیچیں گے اور ہم سارے ملکوں کو یہ جنگ کے خطرات میں رکھتے ہوئے اسلحہ بیچیں گے۔ ایک دن پاکستان ہی مجبور ہوگا، پاکستان میں پہلے ہی شور ہو رہا ہے کہ ڈیفنس کا بجٹ جس پر ہم شور کر رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، دوسری طرف رولا یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ بہت کم ہے، کیونکہ بھارت کا بجٹ جو ہے وہ 70 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، اور ہمارا تقریباً 10 ارب ڈالر بنتا ہے، اور اس میں اگر ہم نے بھارت کا مقابلہ کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر جنگ کا ذرا سے بھی صورتحال بنتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے مزید بجٹ منظور کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اب ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جنگ ہو یا نہ ہو ہمیں اپنی وہ ملکوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا وہ راستہ جو ہے محفوظ کر لیں جہاں سے ہمیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ آگے جا کر اب
دونوں چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. جنگیں لڑنا، اب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پاکستان فوراً بھارت کو سبق سکھا دے. جنگیں شروع کرنا بہت آسان ہے، لیکن جنگیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ امریکہ جیسا ملک بھی صرف اور صرف اس لیے افغانستان چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہے کہ وہاں پر ان کے پیسے بہت زیادہ خرچ ہو رہے ہیں. جنگوں کو لڑنا چند پاکستان جیسے ملکوں کے لیے چند دن بھی مشکل ہو جائے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.